وفاقی وزیر برائے مواصلات کمیونیکیشن جناب مراد سعید صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. پنجاب آپ لوگوں کے ہاتھ میں یا پنجاب نکل چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد صاحب، جب سے تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کا پہلا دن تھا اور اس وقت آپ نے بڑی آوازیں سنی کہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ حکومت ناکام ہو گئی. پہلے دن ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے حلف ہی نہیں لیا اور ان کا شور شروع ہو گیا. کیوں؟ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، جن کمیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، جن رپورٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا ان کو پتا تھا کہ ان کا وقت ختم ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان اگر آتے ہیں اور ان کو ٹائم ملتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ ان کے نئے کیسز سامنے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے لوٹا اس انداز سے تھا. تو یہ ہمیشہ سے سنتے ہیں. پھر اس کے بعد جب سینٹ کے انتخابات تھے اس میں بھی آپ نے یہ آوازیں سنی. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ آ جائے، پیچھے سے وار نہ کرے، پارلیمنٹ آ جائے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا جو کہ پاکستان میں ہائی مارل گراؤنڈ پہ کھڑے تھے اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. اس طرح کبھی پنجاب کا سنتے ہیں، پی ڈی ایم بھی بنی تھی، شور شرابہ بھی تھا، مولانا بھی اسلام آباد آیا تھا. یہ تمام ڈرامے چلتے ہیں. اور کیوں چلتے ہیں؟ جب کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب کسی کی کرپشن پکڑی جاتی ہے، وہ حکومت کو تھریٹ آ جاتا ہے. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ناظرین، اور یہ وہ پی ڈی ایم کے سینئر رہنما ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، پنجاب کے صدر ہیں، جو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا کہ ایک جیب میں کیا ہے اور دوسری جیب میں کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کل جہانگیر ترین صاحب جب یہاں پہ موجود تھے تو ان کے ساتھ جو ایم این اے اور ایم پی ایز کی تعداد تھی، تو آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب حکومت ان کی دائیں جیب میں اور وفاقی حکومت ان کی بائیں جیب میں موجود تھی. اگر وہ اپنے لوگوں کو، جبکہ ہمارے علم میں ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کل یہاں پہ آئے تھے ان سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ حکومت بنانے کے لیے انہیں جہاز جو ہے وہ پورے ملک میں گھمانا پڑا تھا. اب میرا خیال ہے کہ وہ انہیں جہاز بھی گھمانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی. جی منسٹر صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے اب امیدیں جو ہیں جہانگیر ترین سے لگا لی ہیں، اور کیا جہانگیر ترین کی یہ کیپیبلٹی، اور انہوں نے خود کہا کہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، واقعی جہانگیر ترین صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے ارشد بھائی، میں اس کے اوپر بڑا آپ کو پارٹی کا موقف، جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو اس بنیاد پہ اگر کوئی ان کے ساتھ گیا تو گیا. لیکن جو ان کی بیان ہے رانا ثناء اللہ کا، آپ یہ جہانگیر ترین کے حق میں نہیں ہیں. ان کے خود شوگر مل ہے، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، پورا پاکستان کے اندر ایک شوگر مافیا بنا ہوا ہے. ابھی میں پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کیا کر رہے ہیں، اور پھر جو جہانگیر ترین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی میں موقف دیتا ہوں. پہلی چیز، ہوا کیا کہ چینی مہنگی ہوتی ہے، اور ان کے دور میں 140 روپے تک بھی چینی چلی گئی تھی، لیکن کسی نے تحقیقات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کے شریف خاندان کے شوگر ملے اور ادھر زرداری کی بھی شوگر ملے ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا کوئی شوگر مل نہیں. پرائم منسٹر عمران خان کے مفادات قومی مفادات ہیں. جب یہاں پہ چینی مہنگی ہوئی 140 تک نہیں پہنچی تھی، لیکن جب مہنگی ہوئی تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ذرا تحقیقات کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس تحقیقات کے نتیجے میں آپ کو پتا چلا کہ کس طرح ایک تو کسان کو ان کا حق نہیں ملتا، گنے کی کاشت سے لے کے پھر چینی کی پیداوار تک، وہ اس میں صرف عوام کا خون چوسا جاتا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے خلاف، اور حکومت نے، ایف آئی اے نے اس کے خلاف کارروائی بھی شروع کی اور تحقیقات بھی مکمل کی. پھر اس میں صرف جو جے کے ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، صرف اس کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی. 21 شوگر ملے ہیں، جو لوگ ہیں مالکان ہیں، ان کے خلاف اس وقت یہ لسٹ ہے 21 لوگوں کی جن کے شوگر ملوں کے خلاف اس وقت تحقیقات ہو رہی ہے. تو پہلی چیز تو یہ، اور یہ تحریک انصاف کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے فیصلہ بھی سنا، حکومت نے پہلی دفعہ کسان کو ادائیگی سے لے کے، گنے کی کاشت سے لے کے پھر چینی کی پیداوار تک وہ تمام جو اختیارات نہیں تھے، اور 1958 سے قانون جو خون چوس رہا تھا قوم کا، کسان کا، چھوٹے کسان کا، عوام کا، پرائم منسٹر عمران خان نے قانون سازی کر کے اس کا راستہ روکا، اور پھر اس کے بعد کورٹ یہ گئے. جب کورٹ گئے تو کورٹ نے بھی تحریک عمران خان کے فیصلے کی تائید کی، اور 80 روپے چینی جو ہے وہ عوام کو ملے گی. اب عمران خان فائدہ دے کس کو دے رہا ہے؟ عوام کو. یہ سارا مافیا مل کے کیا کر رہا ہے کہ نہیں یہ ذاتی ہو رہی ہے. اب ذرا میں آ جاتا ہوں جو جے کے ٹی کے حوالے سے. دیکھیں ایک چیز ہے، میرے جیسے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو بڑا دکھ پہنچایا اس نے. دکھ کس انداز سے پہنچایا؟ کیونکہ ہم سمجھتے تھے علیم خان تھا، اس کے اوپر کارروائی ہوئی، اس کو جیل بھی جانا پڑا،
لیکن اس نے عدالتوں کا بھی سامنا کیوں کیا؟ کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ اس لیے ہوں کہ مجھے کوئی پروٹیکشن ملے گی، نو. پرائم منسٹر عمران خان کے نزدیک ایک ہی مفاد ہے، وہ پاکستان ہے. پرائم منسٹر عمران خان پاکستانی قوم اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. عمران خان سیاست میں آئے تھے انصاف کے لیے، دو نہیں ایک پاکستان کے لیے. میں اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو دو نہیں ایک پاکستان، سب کے لیے ایک جیسا نظام، رول آف لا کے لیے، اس کے لیے تھے نا. لیکن دکھ کس چیز کا ہوا؟ دکھ اس لیے ہوا کہ علیم خان وہ تحقیقات کا سامنا کرتے ہیں، سبتین ہمارے ایک وزیر تھے وہ تحقیقات کا سامنا کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان خود اپوزیشن میں تھے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. باہر اپنی کمائی کی پاکستان لے کے آئے، سب کچھ پاکستان لے کے آئے. کتنے عرصے سے ان کا گھر موجود تھا، اپنے ذاتی گھر کا، اپنے کرکٹ کے پیسے کا، اپنے جو پوری دنیا جانتی ہے عمران خان کو، اس کا عمران خان نے منی ٹریل دیا. یہ نہیں کہا کہ میں وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کوئی لاؤ لشکر لے کے وہ سپریم کورٹ نہیں پہنچے. تو ہمیں دکھ یہ ہوا ہے کہ ہم سمجھتے تھے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ جا کے سامنا کرے اور سرخرو ہوں گے، لیکن کسی کو لے کے جانا، یہ چیزیں کرنا بڑا دکھ پہنچا ہے. اطلاعات ہیں کہ اب دوبارہ جو ان کی پیشی ہے اس سے پہلے ایک بڑا ڈنر بھی ہو رہا ہے اور مزید لوگ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور جو اپوزیشن نے اب امیدیں لگا لی ہیں جہانگیر خان ترین صاحب میں یہ کیپیبلٹی ہے حکومت کے خلاف خطرہ بننے کی، یا خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا، میں تحریک انصاف ہوں، میرے جیسے باقی ورکر ہیں. اگر جہانگیر ترین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور یا کھڑے تھے، کیوں کس لیے کھڑے تھے؟ اس لیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی دو نہیں ایک پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں. مجھے انہوں نے تو پہنچا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے باقی ورکر جو ہے ان کو اس کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہے، ہماری ہوئی ہے. ہماری اس بات پہ ہوئی کہ ہم سمجھتے کہ تحریک انصاف میں جو بھی ہوگا، اگر ان کے اوپر الزام ہے وہ قانون کا سامنا کرے گا، وہ اپنا جواب دے گا. یہ 21 شوگر ملوں کی بات ہے. تو اگر ایک بندہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، 22-20 اور بھی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ میرے اوپر سوال کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. سب عمران خان کی امانت جانبداری کی گواہی دیتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہترین ایک ایسا پرائم منسٹر آیا جس نے یو این میں پوری دنیا میں پاکستان کی بہترین نمائندگی کی. آپ اور پورے پاکستان سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے. ارشد بھائی میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو سڑکوں پہ لوگ تھے ان کو عمران خان نے اٹھا کے یہاں پہ ریاست کا مہمان بنایا، عمران خان نے غربت کے خاتمے کے لیے، قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، فارم پالیسی کے حوالے سے، اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس کے لیے اقدامات کیے. ایک ہی سوال ہوتا ہے نا کہ آپ سوال کرتے ہو کہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی، آٹا کیوں مہنگا ہو گیا؟ آپ کے سامنے رپورٹ ہے. اگر آپ کا نام آتا ہے تو کیا عمران خان نے مراد؟ دیکھیے اگر میں بھی عمران خان کے کاز میں اور عوام کے بیچ آتا ہوں، میں ایک سیکنڈ یہاں پہ نہیں رہوں گا، مجھ سے سوال پوچھا جائے گا. عمران خان صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کا ہے، وہ انڈیویجول انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آیا. یہی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر 21 لوگوں کی لسٹ ہے، اگر عمران خان تحقیقات نہ کرے، حکومت صحیح سلامت چلتی رہے گی. یہ جو آپ نے ابھی باتیں کی کہ یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اگر عمران خان یہ آئی پی پیز کی رپورٹ بند کر دے، پیٹرولیم کی بند کر دے، آپ کے ساتھ یہ شوگر کی بند کر دے. مافیا یہی ہے نا، ایوب خان کے دور سے لے کے جنرل ضیاء اور مشرف تک کسی نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا؟ ان سے زیادہ مضبوط حکومت ہے. پیٹرولیم اس سے بڑا مافیا، آئی پی پی اس سے بڑا کارٹل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے ہاتھ ڈالا تھا؟ نہیں ڈالا تھا. واحد عمران خان ہے. قانون سازی کرتے ہیں کہ چھوٹے کاشتکار کو، 2 ارب تو آج ایک پیٹرولیم کمپنی سے نیب نے ریکور کیا ہے. چھوٹے کسان کو پورا حق ملے گا. کبھی فیصلہ ہوا تھا؟ غریب کا خون چوسا جا رہا تھا. عوام کے اوپر آپ اچھا، لیکن ظلم ہو رہا ہے اور تحریک انصاف بھی ظلم کری ہے. اور تحریک انصاف صاحب کی امید میں آپ کو یہ سنا بھی دوں کہ جہانگیر ترین صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں اور کن الفاظ میں کہہ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ظلم بڑھتا جا رہا ہے. 2 دن سے 3 دن پہلے میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے، منجمد کر دیے گئے. یعنی کہ نہ کوئی کیس میں پیش رفت ہوئی ہے، نہ کوئی گواہی آئی ہے، نہ کوئی چیز چلی ہے. کیس تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کیوں کیے؟ جی کیوں اکاؤنٹ فریز کیے؟ اور جب ہم نے یہ سوال کیا تھا جہانگیر خان ترین صاحب سے اور پروگرام میں باقاعدہ سنایا بھی تھا، تو اس وقت تک شاید ان کو اطلاع نہیں تھی. کیا بات ہوئی تھی آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اکاؤنٹس بھی، آج ذاتی اکاؤنٹس بھی ان کے اور ان کی فیملی کے فریز کیے جا رہے ہیں. اور جب جہانگیر ترین صاحب سے پوچھا گیا اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا میرے پاس اطلاعات نہیں.
جی ناظرین آپ نے دیکھا لیکن اطلاع بعد میں پہنچی ظلم ہو رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں اکاؤنٹس بھی ان ذرا اس کا میں جواب دے رہا چلوں تحریک انصاف کے لوگ میں پھر سے کہوں کہ وہ جو گئے تھے اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے. اب ظلم کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ چودھری شوگر مل شریف خاندان کے ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے. رحیم یار خان شوگر مل اس میں الہی عمر شہریار وغیرہ یہ بھی حکومت کا حصہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی. رمضان شوگر مل JDW شوگر مل المعیز شوگر مل حفظہ شوگر مل مدینہ شوگر مل ٹنڈے والا شوگر مل چنار شوگر مل حسین شوگر مل اتحاد اتفاق آدم انڈس JK شوگر مل اشرف فاطمہ حنزہ شیخو رسول نواز یہ سارے شوگر ملوں کے خلاف تحقیقات اس وقت ہو رہی ہے. اور کیوں ہو رہی ہے ارشد بھائی؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ جتنا انہوں نے ٹیکس دیا ہے جتنا انہوں نے ٹیکس دیا نا جتنا انہوں نے ٹیکس دیا ہے اس سے زیادہ ان کو سبسڈی ملی ہے. ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا کسان کاشتکار پسا جا رہا تھا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ چین 140 تک پہنچی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اب تحریک انصاف سے آپ سوال کرتے ہیں کہ چینی مہنگی بھائی شوگر مل کس کا؟ زرداری کا. شوگر مل کس کا؟ شریف خاندان کا. شوگر مل کس کا؟ ان لوگوں کا. عمران خان نے تحقیقات کی عمران خان نے قانون سازی کی عمران خان 80 روپے تک لے کے ایک اور ظلم ہو رہا ہے جو وزیر اعلیٰ آپ کے مشیر عبدالحی دستی صاحب نے بتایا اور انہوں نے بتایا کہ ناراضگی کس حد تک ہے. آئیے دیکھتے ہیں. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں. 1.5 سال رہ گیا ہے. آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. آپ کو حقیقت کو سمجھنا پڑے گا. میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ ہیپنیٹائز ہو چکے ہیں. ہمارے پاس 2 راستے ہیں, یا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں یا ہم پارٹی کا بھلا دیکھیں. میں ایز اے ایڈوائزر بات کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. میں بھی چپ ہو کے گونگا بہرا اندھا ہو کے بیٹھ سکتا ہوں. میں بھی گزار سکتا ہوں ٹائم کہ میں ایڈوائزر ہوں یار میں اپنے آپ کو کیوں رسک میں ڈالوں وائے. لیکن میں ایٹ دی کاسٹ آف مائی ایڈوائزری میں سیدھی بات کر رہا ہوں. صحیح نہیں ہو رہا, لوگ پریشان ہیں, گڈ گورننس نہیں ہے, کرپشن ہو رہی ہے, بغیر پیسے کے کام نہیں ہو رہا سر. خدا کی قسم لوگ مایوس ہیں. آپ کے آل منسٹرز مایوس ہیں, آپ کے فیڈرل والے مایوس ہیں. پنجاب میں کتنے لوگ مایوس ہیں؟ میں اگر آپ کو کہوں پوری کیبنٹ مایوس ہے. جی منسٹر صاحب آپ نے سنا حالات بالکل اچھے نہیں ہیں, مایوسی ہے, لوگ ناراض ہیں اور یہ تو کافی سیریس باتیں کریں. لوگوں کے ضمیر جاگنا شروع ہو گئے لگتا ہے. لوگوں کی ضمیر, ان کی معصومیت میں کہہ سکتا ہوں. معصومیت کیسے؟ کیونکہ عوامی بندہ میں تحریک انصاف اور عمران خان کا ٹکٹ لے کے الیکشن جیتا ہوں, لیکن مجھے جانا پڑتا ہے عوام کے پاس اور عوام کے سوالوں کے جوابات مجھے دینے پڑتے ہیں. اب اگر عمران خان کی ان اقدامات سے چینی کی قیمت میں کمی آتی ہے, چینی مافیا کو شکست ہوتی ہے, جو عوام کو مہنگے بل ادا کرنے پڑتے تھے IPPs کی صورت میں, اس کی عمران خان تحقیقات کرتے ہیں کہ کیوں عوام کیوں آپ کا ووٹ برداشت کرے. اگر جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھی ان کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پیٹرولیم اور مصنوعات جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے اور عمران خان کہتا ہے کہ نو مور, تو اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں تو اپنے عوام کو ریلیف دینے والوں کے صف میں کھڑا ہوں گا نا. تو اگر ان کو معلومات نہیں تھی, کیونکہ کل تک آپ سن رہے تھے کہ صرف ایک شوگر مل کی تحقیقات ہو رہی ہے, یہ آواز آ رہی تھی وکٹیمائز ہو رہا ہوں, لیکن اور ظاہر سی بات ہے کہ فرق ہونا چاہیے تحریک انصاف میں اور دوسروں میں کہ ہمیں لاؤ لشکر لے کے کہیں پہ نہیں جانا چاہیے, ہمیں تحقیقات کا سامنا کرنا چاہیے خود کو وہاں پہ قانون کے مطابق, کیونکہ 2 نہیں ایک پاکستان کا نارہ صرف میں نے نہیں لگایا تھا, ہمارے ساتھ آپ یہ امید کر رہے تھے کہ یہ تحقیقات کا سامنا کریں گے اور لاؤ لشکر لے کے نہیں جائیں گے, شو آف سٹرینتھ نہیں کریں گے. دیکھیں ہمارے PTI کے پرائم منسٹر عمران خان ہمارے لیڈر ہے, اگر ان کے اوپر اپوزیشن کے دنوں میں بھی کوئی الزام لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے خود دیکھا, روزانہ جاتی تھی سپریم کورٹ, خود پیشی کی, تمام 40-45 سال کی انہوں نے جتنی بھی منی ٹریل تھا وہ تمام کا تمام دے دیا اور عدالت سے سرخ روح کے صادق اور امین کے طور پہ نکلے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کیا کرپشن ختم کرنے کے لیے جس طرح ہم نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائی تھی, کرپشن کے خلاف اگلے 2.5 سال میں ایک آخری مارکا, ایک آخری جنگ لڑی جا سکتی ہے اور اسپیشل کورٹس ٹائم کے ساتھ, کیونکہ اگر JIDC کے 400 ارب روپے دینے کے لیے راتوں رات آرڈیننس آ سکتا ہے تو اس قوم کے لیے, اس قوم کے شہداء کے بچوں کے لیے, کرپشن سے پاک پاکستان بنانے کے لیے, ایک پھلتا پھولتا پاکستان, پروگریسو پاکستان بنانے کے لیے کیا کرپشن کے خلاف ہم یہ آخری جنگ لڑنے کے لیے تمام لوگ تیار ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
بدلا من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ignite Khilone या डिज्नी